غضب کے اسباب۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ کسی مرض کے علاج کی صورت یہ ہے کہ اس کا مادہ ختم کر دیا جائے اور اس کے اسباب زائل کر دیے جائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ کون سی چیز سخت تر ہے؟ فرمایا تمہارا غصہ۔ پوچھا غصہ کس لیے آتا ہے اور وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جن سے یہ نشو و نما پاتا ہے؟ فرمایا تکبر، عزت پسندی اور حمیت، اور وہ اسباب جو غصے میں شدت پیدا کرتے ہیں یہ ہیں کبر، مزاح، لغو گوئی، آر دلانا، بات کاٹنا، ضد کرنا، مال و جاہ کی حرص وغیرہ۔ یہ سب فاسد اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں اور شرعاً مذموم ہیں۔ ان اسباب کی موجودگی میں غضب سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی شخص میں ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب یا تمام اسباب موجود ہوں تو ان کی ازداد سے ان کا ازالہ کیا جائے۔ چنانچہ تکبر کو تواضع سے، عجب کو اپنے نفس کی مذمت سے ختم کرے اور فخر کو اس اعتقاد سے زائل کرے کہ وہ بھی آدمی ہے اور دوسرے بندوں کی طرح اللہ کا بندہ ہے۔ لوگ اصل میں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، بعد میں جدا جدا ہو گئے اور تفریق کی دیواریں حائل ہو گئیں، لیکن آدمیت میں سب برابر ہیں۔ فخر فضائل پر ہوتا ہے، عجب و کبر اور فخر رذائل کی جڑ اور اساس ہیں۔ اگر تم ان رذائل سے خالی نہیں ہو تو تمہیں دوسروں پر ہرگز برتری حاصل نہیں ہے، تمہیں فخر زیب نہیں دیتا۔ جن لوگوں پر تم فخر کرتے ہو وہ تم سے کس بات میں کم ہیں؟ جس طرح تمہارے ناک، کان، آنکھ ہیں، اسی طرح وہ بھی یہ اعضاء رکھتے ہیں، وہ بھی اسی باپ کی اولاد ہیں جس کی تم اولاد ہو۔ مزاح اس طرح دور کرے کہ مہمات دین میں مصروف ہو جائے تاکہ عمر بھر فرصت ہی نہ ملے۔ لغویات سے اس طرح بچے کہ فضائل، اخلاق حسنہ اور علوم دینیہ کی تحصیل میں مصروف رہے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہی چیزیں آخرت کی سعادت تک پہنچانے والی ہیں۔ استہزاء کے سلسلے میں یہ خیال رکھے کہ جس طرح میں لوگوں کو مذاق کا نشانہ بننے میں تکلیف محسوس کرتا ہوں، اسی طرح وہ بھی میرے استہزاء سے پریشان ہوتے ہوں گے۔ اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑانا چاہیے۔ عیب لگانے کی عادت اس طرح ترک کی جا سکتی ہے کہ بری بات زبان سے نہ نکالے، ورنہ مخاطب بھی زبان رکھتا ہے، ممکن ہے وہ کچھ زیادہ ہی تلخ بات کہہ دے۔ شدت حرص کا ازالہ قدر ضرورت پر قناعت کے ذریعے ممکن ہے۔ استغنا ہی میں عزت ہے، حاجت میں ذلت و رسوائی ہے۔ ان تمام اخلاق میں سے کسی بھی خلق کا علاج آسان نہیں ہے، بلکہ اس میں ریاضت اور مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہے کہ اولاً ان تمام اخلاق فاسدہ اور عادات رذیلہ کی آفات سے واقفیت حاصل کرے تاکہ دل ان سے متنفر ہو جائے اور ان کی قیامت روز روشن کی طرح ان کی قباحت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔ پھر ان اخلاق کے مخالف اخلاق پر عمل شروع کرے اور اتنی مدت تک پابندی سے عمل کرتا رہے جب تک وہ اخلاق عادت نہ بن جائیں اور نفس پر گراں نہ رہیں۔ غضب سے نجات پانے کے لیے نفس کا ان رذائل سے پاک و صاف ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہی عادات کا منبع ہیں، انہی سے غضب جنم لیتا ہے اور انہی سے نشو و نما پاتا ہے۔ جاہلوں کو غصہ ایک اور سبب سے بھی آتا ہے۔ وہ بیچارے اپنی جہالت اور ناواقفیت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنا مردانگی اور بہادری ہے۔ جو لوگ غصہ نہیں کرتے وہ حقیقت میں مرد کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے۔ وہ لوگ غصہ کو عزت نفس، بلند ہمتی اور خودداری سے تعبیر کرتے ہیں اور اچھے اچھے نام دیتے ہیں، یہاں تک کہ نفس اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اسے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی غضب کو ان واقعات سے تقویت حاصل ہوتی ہے جو اکابر سے منقول ہیں اور جن میں ان کی شدت غضب کی تصور کشی کی گئی ہے، کیونکہ دلوں میں اکابر کی تقلید کا شوق اور ان سے مشابہت اختیار کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے خواہ مخواہ غصہ دکھاتے ہیں۔ بعض اوقات سنجیدگی سے مشتعل ہو جاتے ہیں اور اسے اکابر کا اسوہ سمجھتے ہیں۔
غصہ کو عزت نفس اور بہادری کا نام دینا جہل ہے، بلکہ یہ دل کے مرض اور عقل کے نقص کی علامت ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ مریض کو صحت مند کے مقابلے میں زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ وہ ضعیف القلب ہے۔ اسی طرح عورت کو مرد کے مقابلے میں، اور بچے کو بڑے آدمی کے مقابلے میں، اور بوڑھے کو جوان کے مقابلے میں زیادہ غصہ آتا ہے۔ بد اخلاق اور بد کردار آدمی بھی خوش اخلاق اور نیکوکار کے مقابلے میں زیادہ غصے کا شکار بنتا ہے۔ چنانچہ کمینہ شخص ایک لقمے کی خاطر اور بخیل ایک دانے کے لیے غضبناک ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ صرف غیروں ہی سے ناروا سلوک نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، لیس الشدید بالسرع انما الشدید الذی یملک نفسہ عنده الغضب۔ پچھاڑنے سے آدمی طاقتور نہیں ہوتا بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان جہلا کا علاج اس طرح کیا جانا چاہیے کہ انہیں بزرگوں کی رواداری، حلم اور عفو و احسان کے واقعات سنائے جائیں اور یہ بتلایا جائے کہ وہ غصہ پی جایا کرتے تھے۔ اس طرح کے واقعات انبیاء، اولیاء، حکماء اور علماء اور اچھے بادشاہوں سے منقول ہیں، اور ان کے مخالف واقعات کرد، ترک، جاہلوں اور بے وقوفوں سے منقول ہیں۔ ہیجان کے بعد غصے کا علاج۔ اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ تھا کہ غضب کے اسباب دور کر دینے چاہیے اور اس کا مادہ ہی ختم کر دینا چاہیے تاکہ کبھی غلط طریقے پر غصہ نہ آئے۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو کیا کرے، آیا اس کے موجب پر عمل کرے یا مستقل مزاجی کا ثبوت دے اور نفس کو غضب کے موجب پر عمل کرنے سے روک دے۔ ظاہر ہے کہ غضب کے موجب پر عمل نہ کرنا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ یہ بھی ایک زبردست مجاہدہ ہے اور علم و عمل دونوں ہی سے اس مجاہدے کی تکمیل ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے جوش غضب کا خاتمہ۔ علم کا حاصل یہ 6 امور ہیں۔ ایک یہ کہ ان اخبار و روایات میں غور و فکر کرے جو قزم یعنی غیظ، عفو، حلم اور تحمل کی فضیلت میں وارد ہیں اور جو چند صفحات کے بعد ہمارے مطالعے میں آنے والی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو فضائل روایات میں مذکور ہوں گے دل میں ان کے حصول کی خواہش پیدا ہوگی اور یہ خواہش اسے انتقام لینے سے روکے گی اور غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی۔ مالک ابن اوس ابن الحدثان روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص پر غصہ آیا اور آپ نے حکم دیا کہ اس کے کوڑے لگائے جائیں۔ اس نے عرض کیا، امیر المومنین یہ آیت ملاحظہ فرمائیں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 199۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے اور اس کے معافی پر غور کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ قرآن کریم کے معانی و مطالب پر بے پناہ عبور کے باوجود آپ نے تدبر فی القرآن کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ اس آیت نے بھی انہیں دعوت فکر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شخص کی سزا موقوف ہوئی اور اسے رہائی ملی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کو مارنے کا حکم دیا۔ اچانک انہیں یہ آیت یاد آ گئی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 134، اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ غلام سے فرمایا، اس شخص کو چھوڑ دو۔ دوسرا یہ کہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اسے بتلائے کہ اللہ مجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہے جتنا میں اس شخص پر رکھتا ہوں۔ اگر میں نے اس پر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز میں اللہ عز و جل کے غصے سے محفوظ نہ رہ سکوں، جبکہ مجھے عفو و درگزر کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ بعض قدیم آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے انسان، جب تجھے غصہ آیا کرے تو مجھے یاد کر لیا کر، میں اپنے غصے کے وقت
تجھے یاد کروں گا اور ان لوگوں میں شامل نہیں کروں گا جن کی قسمت میں ہلاکت لکھی جا چکی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی ضرورت سے بھیجا، اس نے واپسی میں تاخیر کی۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا لولا القصاص ولا وجعتک، یہ ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اگر بدلہ نہ ہوتا تو تجھے سزا دیتا، یعنی اگر قیامت کے دن بدلے کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے اس تاخیر اور غیر ذمہ دارانہ حرکت پر ضرور سزا دیتا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ حکماں ضرور رہا کرتے تھے، جب بھی کسی بادشاہ کو غصہ آتا اس کا مصاحب حکیم ایک پرچہ سامنے رکھ دیتا جس میں لکھا ہوتا غریب پر رحم کر، موت سے ڈر اور آخرت کو یاد کر۔ بادشاہ یہ تحریر پڑھتا اور پرسکون ہو جاتا۔ تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو عداوت و انتقام کے عواقب اور اس دشمنی کے نتیجے میں پیش آنے والے مصائب و مشکلات سے ڈرائے کہ میں جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جائے گا اور مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن دنیا و مصائب اور مشکلات کے پیش نظر غصہ نہ آنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں دنیاوی زندگی کو خوشگوار رکھنے کی شہوت اور خواہش پائی جاتی ہے، یقیناً اخروی عمل نہیں ہے بلکہ شہوت کو غضب پر مسلط کرنا ہے۔ جس طرح غضب ایک برائی ہے اسی طرح شہوت بھی برائی ہے، اس لیے دنیا کی خاطر غصہ دبانے میں کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ اگر دنیا کی کوئی پریشانی علم و عمل کے لیے قلب و جسم کی فراغت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو تو اسے دور کرنے میں یقیناً ثواب ہوگا۔ چوتھا یہ کہ جس وقت غصہ آ رہا ہو اس وقت اپنی بدروئی کا تصور کرے کہ جس طرح غصے کے وقت لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اسی طرح میرا چہرہ بھی بگڑ گیا ہوگا، اس طرح غضب کی برائی دل میں پیدا ہوگی۔ یہ بھی سوچے کہ غصہ کرنے والا آدمی پاگل کتے اور خونخوار درندے کے مشابہ ہوتا ہے، جبکہ حلیم و بردبار اور غصہ نہ کرنے والا انسان اپنے ان اوصاف میں انبیاء، اولیاء اور حکماء کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر اپنے نفس کو یہ اختیار دے کہ آیا وہ کتوں، درندوں اور کمینوں کے مشابہ بننا چاہتا ہے یا انبیاء اور علماء کے۔ اگر نفس میں شرافت و ایمان کا ذرہ برابر عنصر بھی موجود ہے تو وہ یقیناً علماء اور انبیاء ہی کی اقتداء کی طرف مائل ہوگا، کتوں سے مشابہت ہرگز اسے پسند نہ ہوگی۔ پانچواں امر یہ ہے کہ اس سبب پر غور کرے جو انتقام کی طرف دائی ہے اور جس کی وجہ سے غصہ پینا مشکل نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی وجہ ضرور ہوگی، غصہ بلا وجہ نہیں آیا کرتا۔ مثلا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شیطان انتقام لینے پر اکساتا ہے اور اس طرح کے خیالات دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تو نے غصہ پی لیا اور انتقام نہ لیا تو لوگ تجھے عاجز اور شکست خوردہ قرار دیں گے، تیری تذلیل و توہین کریں گے اور تجھے حقیر سمجھنے لگیں گے۔ اگر یہ وجہ ہو تو اپنے نفس سے کہے کہ تجھے دنیا کی ذلت اور رسوائی پسند نہیں اور اس سے بچنے کے لیے انتقام لینے پر آمادہ ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ قیامت کے دن کتنی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک شخص آئے اور ہاتھ پکڑ کر اپنا بدلہ لے لے گا تو کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ تو لوگوں کی نظروں میں حقیر ہونے سے ڈرتا ہے، لیکن تجھے انبیاء، اولیاء اور ملائکہ کی نظروں میں حقیر ہونے کا خوف نہیں۔ غصہ اللہ کے لیے پینا چاہیے۔ تجھے انسانوں سے کیا غرض؟ کیا ذلت و عزت ان کے ہاتھ میں ہے؟ اگر کوئی تجھ پر ظلم بھی کرے تب بھی انتقام نہ لے، اس کا یہ ظلم قیامت کے دن اس کے حق میں زبردست ذلت کا باعث بنے گا۔ کیا تجھے قیامت کے دن کھڑا ہونا پسند نہیں کہ جب یہ اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پر ہو وہ کھڑا ہو جائے تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے ظالموں کو معاف کیا ہوگا۔ چھٹا یہ کہ اس طرح سوچے میرا غصہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ فلاں کام میری مرضی اور خواہش کے مطابق کیوں نہیں ہوا، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کیوں ہوا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میری مراد اللہ کی مراد سے اعلیٰ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ میری اس ناراضگی اور مشتعل مزاجی کا نتیجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا کہ میں اس کی سزا بھگتوں اور اللہ کے عظیم تر غضب کا نشانہ بنوں۔
عمل کے ذریعے جوش غضب کا خاتمہ، اگر غصہ آئے تو زبان سے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت اسی طرح کہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غصہ ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر فرماتے، اے اویش، اس طرح کہو، اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مدلات النفس۔ یہ ابن سنی فی الیوم واللیلہ کی حدیث ہے۔ اے اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، میری خطا معاف کر، میرے دل کا غصہ دور کر، اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا۔ غصے کے وقت یہ دعا کرنی مستحب ہے۔ اگر اس کے بعد بھی غصہ نہ جائے تو اپنی مجلس بدل دے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اور زمین سے قریب تر ہو جائے، جس سے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ اس سے نفس میں تواضع پیدا ہوگی۔ بیٹھنے اور لیٹنے میں اس کے علاوہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ دل پرسکون ہو جائے، کیونکہ غضب کا سبب حرارت ہوتا ہے اور حرارت کا سبب حرکت۔ اگر حرکت باقی نہ رہے تو حرارت ختم ہو جائے گی اور اس طرح غصہ بھی زائل ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الغضب جمرۃ توقد فی القلب الم تروا الی ان تفاخ او داج وحمرة عينيا فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فإن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليتم۔ یہ ترمذی اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ غضب ایک چنگاری ہے جو دل میں سلگتی رہتی ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ غصے والے کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ اگر تم میں سے کسی کا یہ حال ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ اگر اس تدبیر سے بھی غصہ زائل نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کرنا چاہیے، کیونکہ پانی ہی سے آگ بجھتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اذا غضب احدکم فلیتوض بالماء فانما الغضب من النار۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے جس کو عطیۃ الصادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے پانی سے وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ غصہ آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفى النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتودع۔ یہ حوالہ سابق کے مطابق حدیث ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اذا غضبت فاسکت۔ یہ احمد اور ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو لیث ابن سلیم نے روایت کیا ہے، جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی وقت آپ کو غصہ آتا اور آپ غصے کے وقت کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے اور بیٹھے ہوئے ہوتے تو لیٹ جاتے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الغضب حمرۃ فی قلب ابن آدم الا ترون الى حمرۃ عینیا وانتفاخ او داج فمن وجد من ذلك شیئا فلیلصق خد بالارض۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ خبردار، غصہ ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ غصہ کرنے والے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ جب یہ صورت پیش آئے اسے اپنا رخسار زمین سے چپکا لینا چاہیے۔ اس میں سجدے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ سجدے ہی میں آدمی اپنے اعلیٰ اعضاء رخسار اور پیشانی ادنا جگہ یعنی مٹی پر رکھتا ہے۔ اس موقع پر سجدے کے حکم میں مصلحت یہ ہے کہ دل میں تواضع اور انکساری پیدا ہو اور کبر و غرور اور برتری کا وہ احساس جاتا رہے جس سے غصے کو تحریک ملتی ہے۔
روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، آپ نے پانی منگایا اور ناک میں ڈال کر باہر نکالا، پھر فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور یہ عمل اس کا علاج ہے۔ عروہ ابن محمد فرماتے ہیں کہ جب مجھے یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کیا تو حاکم بنایا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا جب تجھے غصہ آیا کرے تو اپنے اوپر آسمان کو اور نیچے زمین کو دیکھ لیا کرو، پھر اس کے خالق کی عظمت بجا لایا کرو، یعنی سجدہ کیا کرو، اس سے غصہ فرو ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو غصے میں لال عورت کا جنا کہہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ذر، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو ماں کی گالی دی ہے۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے چلے، اتنے میں اس شخص نے سبقت کی جسے انہوں نے گالی دی تھی اور سلام کیا۔ ابو ذر نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر ارفع راسک فانظر ثم اعلم انك لست بفضل من احمر فيها والاسود الا ان تفعل بعمل ثم قال اذا غضبت فان كنت قائما فاقعد وان كنت قائدا فاتكي وان كنت متك فادتجا۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ اے ابو ذر، اپنا سر اٹھا کر دیکھ، پھر یہ جان لے کہ تو زمین میں کسی سرخ یا کالے سے افضل نہیں ہے جب تک کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے تجھے فضیلت ملے۔ پھر فرمایا جب تجھے غصہ آئے اور تو کھڑا ہو تو بیٹھ جایا کر، بیٹھا ہوا ہو تو ٹیک لگا لیا کر، اور ٹیک لگائے ہوئے ہو تو لیٹ جایا کر۔ معتمر ابن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص تھا جسے غصہ بہت آیا کرتا تھا۔ اس نے 3 نصیحت نامے تیار کیے اور 3 مختلف افراد کو دے دیے۔ ایک سے کہا جب مجھے غصہ آئے تو یہ تحریر دکھا دینا، دوسرے سے کہا کہ جب میرا کچھ غصہ جاتا رہے تو یہ تحریر دے دینا، اور تیسرے سے کہا کہ جب میرا غصہ پورے طور پر ختم ہو جائے تو یہ تحریر پیش کر دینا۔ چنانچہ ایک دن جب اسے شدید غصہ آیا تو پہلے شخص نے ایک پرچہ اس کے سامنے رکھ دیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ تو اس پر کیوں خفا ہے، تو اس کا معبود نہیں ہے بلکہ انسان ہے، ان قریب ایسا ہوگا کہ تیرے ٹکڑے خود تجھے کھا لیں گے۔ یہ پرچہ پڑھ کر اس کا غصہ قدرے کم ہو گیا تو دوسرے شخص نے اپنا پرچہ سامنے رکھ دیا، اس میں تحریر تھا زمین والوں پر رحم کر، تجھ پر آسمان والا رحم کرے گا۔ جب غصہ جاتا رہا تو تیسرے شخص نے یہ تحریر آگے بڑھائی، لوگوں کے ساتھ حق کا معاملہ کر، اسی طرح ان کی اصلاح ہو سکے گی۔ خلیفہ مہدی کو کسی شخص پر غصہ آیا۔ شعیب نے اس سے کہا کہ اللہ کے لیے اتنا غصہ نہ کرنا چاہیے جتنا اس نے اپنے نفس کے لیے کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا اسے چھوڑ دو۔ غصہ پینے کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے مدح کے ذیل میں ارشاد فرمایا والقاظمین الغیظ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 134، اور غصہ کے ضبط کرنے والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کف غضب کف اللہ عنہ عذاب ومن اعتذر الى ربه قبل اللہ عذر ومن حزن حسناته ستر اللہ عورتہ۔ یہ طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روکے گا، اور جو اپنے رب کے سامنے عذر کرے گا اللہ اس کا عذر قبول فرمائے گا، اور جو اپنی زبان کو لگام دے گا اللہ اس کے عیب چھپا لے گا۔ اشدکم من غلب نفسه عنه الغضب واحلمکم من عفا عند القدرہ۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو عبد الرحمن ابن عجلان نے روایت کیا ہے۔ تم میں سخت تر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر غالب آئے، اور تم میں زیادہ بردبار وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ من کظم غیظ او لو شاء ان بمدیہ امداہ ملا اللہ قلبہ یوم القیامہ ردا وفی روائی ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا۔
جو شخص ایسے وقت میں غصہ دبا لے کہ اگر اسے نکالنا چاہتا ہو تو نکال لیتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دل رضا سے بھر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل امن اور ایمان سے بھر دیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلی روایت ابن ابی دنیا میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسری روایت ابن حبان اور ابو داود میں کسی صحابی کے بیٹے سے جنہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، ما جرع عبد جرعت اعظم اجر من جرعت غیظ قزمها ابتغاء وجہ اللہ تعالی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کسی بندے نے کوئی ایسا گھونٹ نہیں پیا جس میں زیادہ ثواب ہو غصے کے اس گھونٹ کی بنسبت جسے اس نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پیا ہو۔ ان الجہنم باب الا يدخله الا من شفی غیظه بمعصیت اللہ تعالی۔ جہنم کا ایک دروازہ ہے، اس سے صرف وہ شخص داخل ہوگا جس نے اللہ کی معصیت میں اپنا غصہ نکالا ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت زبان کی آفات کے بیان میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، ما من جرعت احب الى اللہ تعالی من جرعت غیظ قزمها عبد ما قزمها عبد الا ملا اللہ قلبہ ایمانا۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے بڑھ کر کوئی گھونٹ محبوب نہیں جسے کسی بندے نے پیا ہو، اور جب کوئی بندہ غصہ پیتا ہے تو اللہ اس کا دل ایمان سے بھر دیتا ہے۔ من قزم غیظ اوہ قادر علی ان ینقذ دعا اللہ علی رؤوس الخلائق وبخیرۃ من ای الحور شاء۔ جو شخص اپنا غصہ نافذ کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود پی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے برسر عام بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ وہ جو حور چاہے لے لے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت سابقہ کتاب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ غصہ نہیں کرتا، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ اپنی مرضیات کا پابند نہیں ہوتا۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو آج حالات وہ نہ ہوتے جو تم دیکھ رہے ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، مانگ کر اپنی شرم کا سودا مت کر، اپنی رسوائی کے سبب غصہ مت کر، اپنی قدر خود جان کہ یہ خود شناسی زندگی میں کام دے گی۔ ایوب کہتے ہیں کہ ایک لمحے کی بردباری بہت سے فتنوں کو دبا دیتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ابو خزیمہ یربوئی رحمۃ اللہ علیہ اور فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ جمع ہو کر زہد پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان سب کا اتفاق تھا کہ غصے کے وقت تحمل سے کام لینا اور پریشانی کے وقت صبر کرنا بہترین اعمال ہیں۔ کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ نہ آپ عدل کرتے ہیں اور نہ کسی کو کچھ دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ چہرے پر اس کے علامات نظر آنے لگیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، کیا آپ نے یہ آیت تلاوت نہیں کی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 199۔ سرسری برتاؤ قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجیے۔ یہ شخص جاہلین میں سے ہے، اسے معاف فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اور گویا ایک آگ سی تھی جسے تو نے اس آیت کے چھینٹوں سے ٹھنڈا کر دیا۔ محمد ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ جب خوش ہو تو کسی غلط کام پر خوش نہ ہو، دوسرے یہ کہ جب غصہ ہو تو حق سے تجاوز نہ کرے، تیسرے یہ کہ قدرت کے باوجود وہ چیز نہ لے جو اس کی اپنی نہ ہو۔ ایک شخص سلمان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا، غصہ مت کیا کر۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ فرمایا، اگر غصہ آئے تو اپنی زبان اور ہاتھ کو روک لیا کر۔ حلم کے فضائل۔
حلم غصہ پینے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ غصہ پینے کے معنی ہیں بتکلف حلم کرنا، یعنی غصہ وہی پیے گا جسے غصہ آئے گا۔ یہ ایک دشوار گزار مرحلہ اور سخت ترین مجاہدہ ہے، لیکن مسلسل عمل سے بتکلف حلم کرنے کی ضرورت نہ رہے گی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ غصہ نہ کرنے کا عادی ہو جائے گا۔ اگر غصہ آیا بھی تو اسے پینے میں دشواری محسوس نہیں کرے گا۔ یہی فطری حلم ہے۔ اس حلم کے معنی ہیں کہ آدمی کامل العقل ہے، اس پر عقل غالب ہے، اور غضب کی قوت بھی عقل ہی کے تابع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصہ پینا حلم کی ابتدائی مرحلہ ہے، اور حقیقی اور طبعی حلم اس کی انتہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما العلم بتعلم والحلم بتحلم ومن تخیر الخیر یعتہ ومن یتوقع الشریدق۔ یہ طبرانی اور دارقطنی کی حدیث ہے، جس کو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، اور حلم بتکلف حلیم بننے سے۔ جو قصداً خیر کرے اسے خیر دیا جائے گا، اور جو شر سے بچے وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ حدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح علم حاصل کرنے کا طریقہ تعلیم سیکھنا ہے، اسی طرح حلیم بننے کا طریقہ بتکلف اور زبردستی حلم کرنا اور برداشت سے کام لینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم واطلبوا مع العلم السکینہ والحلم لینوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم۔ یہ ابن السنی فی ریادت المتعلمین کی حدیث ہے۔ علم حاصل کرو اور علم کے ساتھ وقار اور حلم بھی تلاش کرو، اور اپنے شاگرد اور استاد کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ خود سر عالم مت بنو کہ تمہارے جہل تمہارے علم پر غالب آ جائے۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تکبر اور رعونت سے غصہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی اوصاف حلم اور نرمی سے روک دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغنی بالعلم وزینی بالحلم وکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ اے اللہ مجھے علم سے مالدار کر، حلم سے زینت دے، تقوی سے عزت دے، اور صحت سے جمال عطا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حدیث، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابتغوا الرفعۃ عند اللہ، قالوا وما هي یا رسول اللہ، قال تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتحلم امن جہل الیک۔ یہ حاکم اور بحقی کی حدیث ہے۔ عظمت اللہ کے پاس تلاش کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، وہ کیا باتیں ہیں جن سے اللہ کے ہاں بلند مرتبہ ملتا ہے؟ فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے ملو، جو تمہیں محروم رکھے اسے دو، اور جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، خمس من سنن المرسلین الحیاء والحلم والحجامۃ والسواک والتعطر۔ یہ حکیم ترمذی فی نوادر الاصول کی حدیث ہے، جس کو ملیح ابن عبداللہ نے روایت کیا ہے۔ 5 باتیں انبیاء کی سنت ہیں: حیا، حلم، پچھنے لگوانا، مسواک کرنا اور عطر لگانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل المسلم لیدرک بالحلم درجۃ الصائم القائم وانه لیکتب جبارا عنیدا وما یملک الا اہل بیتہ۔ یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے۔ مسلمان آدمی حلم سے روزے دار اور عابد شب بیدار کا درجہ پاتا ہے، اور وہی جابر و ظالم بھی لکھا جاتا ہے، حالانکہ اپنے گھر والوں کے سوا کسی کا مالک نہیں ہوتا۔
مطلب یہ ہے کہ آدمی حلم کرتا ہے تو اس کا نام عابدوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور غصہ دکھاتا ہے خواہ اپنے گھر والوں پر ہی کیوں نہ دکھاتا ہو تو ظالموں جابروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں لیکن وہ مجھ سے نہیں ملتے، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، میں ان کی اشتعال انگیزیوں پر تحمل سے کام لیتا ہوں اور وہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان کما تقول فکأنما تسفہم المل ولا يزال معك من الله ظہیری ما دمت على ذلك المل۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے پیٹوں میں اپنی عطا اور احسان سے آگ بھرتے ہو، اور جب تک یہ تکلیف برداشت کرتے رہو گے تمہارے ساتھ ایک معاون فرشتہ موجود رہے گا۔ ایک مسلمان نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، اے اللہ، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے میں صدقہ کر سکوں، بس میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جس شخص نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو میں اسے معاف کر دوں اور یہی اس کے حق میں صدقہ بن جائے۔ اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ اس دعا کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ابو نعیم فی الصحابۃ والیمقی فی الشعب من روائی عبد المجید بن ابی عیس بن جبیر عن ابی عن جدہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ابو زمزم جیسا نہیں ہو سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا، ابو زمزم کون ہے اور اس کی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہم اس جیسے نہیں؟ فرمایا، وہ پچھلی امتوں میں ایک شخص گزرا ہے، صبح اٹھنے کے بعد یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، میں آج اپنی آبرو ان لوگوں پر صدقہ کرتا ہوں جو مجھ پر ظلم کریں۔ قرآن کریم میں وارد لفظ ربانیین کے معنی مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ اس سے اہل علم اور حلیم مراد ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی اس آیت وَإِذَا خَاطَبْهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل بات کریں تو وہ کہیں سلام، کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے حلیم مراد ہیں کہ اگر ان سے کوئی جاہلانہ رویہ اختیار کرے تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے بلکہ اعراض کرتے ہیں اور اپنی راہ لگتے ہیں۔ عطا ابن ابی رباح نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے بھی حلیم مراد ہیں، یمشون علی الارض حونا، زمین پر چلتے ہیں نرمی سے۔ ابن حبیب آیت کریمہ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کہل سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں انتہائی درجے کا حلم ہو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کی ایذا پر صبر کریں اور انہیں معاف کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اللہم لا یدرکنی ولا ادرکو، زمان لا یتبعون فیہ العلیم ولا یتحیون فیہ من الحلیم، قلوبہم قلوب العجم والسنتہم السنت العرب۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اے اللہ، وہ زمانہ مجھے پائے اور نہ میں اسے پاؤں جس میں لوگ علم والے کی اتباع نہ کریں اور حلم والے سے حیا نہ کریں، ان کے دل اجمیوں کے دل ہوں اور ان کی زبانیں عرب کی زبانیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلنی منکم ذوی الاحلام والنہی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ولا تخلطفوا متخلف قلوبکم وإیاکم وحی نشاط الاسواق۔ یہ ابو داود، ترمذی اور مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم میں سے میرے قریب وہ لوگ رہیں جو حلم اور عقل رکھتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔ اختلاف مت کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور بازاروں کے جھگڑوں سے خود کو بچاؤ۔
ایک مرتبہ اسج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی سواری کے جانور کو کھونٹے سے باندھا، اپنے دونوں کپڑے اتارے اور جامدانی سے 2 عمدہ کپڑے نکالے اور انہیں زیبتن کیا۔ یہ سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے آپ کی جانب بڑھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اشج، تمہارے اندر 2 عادتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 2 عادتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، حلم اور وقار۔ عرض کیا، یہ دونوں عادتیں میں نے بتکلف اختیار کی ہیں یا اللہ ہی نے مجھے ایسا پیدا کیا ہے؟ فرمایا، اللہ ہی نے تیرے اندر یہ 2 عادتیں پیدا کی ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شروع ہی سے میرے اندر یہ 2 عادتیں پیدا فرمائیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ان اللہ یحب الحلیم الحی الغنی المتعفف ابا العیال التقی وابغض الفاحش البذی السائل الملحف الغبی۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی حلیم، حیادار، پاک دامن، مالدار اور عیالدار متقی کو دوست رکھتا ہے اور بےہودہ، فحش گو، زبان دراز، سائل اور غبی سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمل تقوى تحجز عز معاصي الله عز وجل وحلم يكف به السفيه وخلق یعیش به فی الناس۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو۔ تقوی جو اسے اللہ کی نافرمانی سے روکے، حلم جس کے ذریعے بے وقوف کو روکے، اور اخلاق جس کے سہارے لوگوں میں زندگی گزارے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جمع اللہ الخلائق یوم القیامہ دامنا دعین اہل الفضل فیقوم ناس وهم یسیر فینطلقون سراء الى الجنة فتتلقاهم الملائکة فیقولون لهم انا نراکم سراء الى الجن فیقولون نحن اہل الفضل فیقولون لهم ما كان فضلكم فیقولون كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا سیئ الینا وعفونا واذا جہل علینا حملنا فیقال لهم ادخلوا الجنة فنعم اجر العالمین۔ یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کو جمع کرے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اہل فضل کون ہیں؟ کچھ لوگ جو تعداد میں کم ہوں گے اٹھیں گے اور تیزی سے جنت کی طرف دوڑیں گے۔ انہیں فرشتے ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں تیزی سے جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا فضل کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہمیں تکلیف پہنچائی جاتی تھی تو ہم معاف کر دیتے تھے، اور جب ہم سے جاہلانہ برتاؤ کیا جاتا تھا ہم تحمل سے کام لیتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، جنت عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرو اور علم کے لیے حلم اور وقار سیکھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہو یا اولاد زیادہ ہو، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارے پاس علم اور حلم کی کثرت ہو، اور لوگوں پر اللہ کی عبادت کا حوالہ دے کر فخر نہ کرو۔ اگر تم کوئی اچھا عمل کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے نیک عمل کی توفیق بخشی، اگر کوئی گناہ کرو تو اللہ کی مغفرت چاہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو اور اسے حلم اور وقار سے سجاؤ۔ اقسم ابن صفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کا ستون حلم ہے اور تمام امور کی بنیاد صبر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پچھلے لوگوں کو ایسے پتے کی مانند پایا جس میں کوئی کانٹا نہیں تھا، لیکن اب لوگ ایسے کانٹے کی طرح ہیں
جن کے ساتھ کوئی پتہ نہیں ہے، اگر تم ان پر نقد کرو تو وہ مقابلے کے لیے مستعد نظر آتے ہیں، اور ان کے منہ نہ لگو تو وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لوگوں نے دریافت کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا، جو تمہاری اہانت کرے تو اس کو جواب نہ دو، اور اس کا معاملہ اس دن کے لیے اٹھا رکھو جس دن نیکیوں کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حلیم کو پہلا اجر یہ ملتا ہے کہ سب لوگ جاہل دشمن کے خلاف اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آدمی اس وقت تک باشعور اور صاحب رائے کہلانے کا مستحق نہیں ہے جب تک اس کا حلم جہل پر اور صبر خواہش پر غالب نہ آ جائے، اور یہ بات علم کی قوت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن دہشم سے دریافت کیا کہ کس شخص کو بہادر کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اس شخص کو جو اپنی جہالت کو حلم سے دور کر سکے۔ دریافت کیا گیا، لوگوں میں زیادہ سخی کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو اپنی دنیا کو اپنے دین کی بہتری کے لیے خرچ کر ڈالے۔ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا وَلَا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 34 اور 35۔ پھر آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہوتا ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جسے اس کا بھائی گالی دے تو وہ یہ کہے کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے بخشے، اور تو جھوٹا ہے تو تجھے بخشے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے بصرہ والوں کے سامنے ان کی ایک پسندیدہ شخصیت کو برا کہا، انہوں نے حلم کیا اور مجھے کچھ نہ کہا۔ ان کے اس طرز عمل کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں ایک مدت تک ان کا سامنا نہ کر سکا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرابطہ ابن اوس سے دریافت کیا کہ تم اپنی قوم پر سرداری کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، میں اپنی قوم کے جاہلوں سے حلم کرتا ہوں، سائلوں کو دیتا ہوں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی میرے برابر کام کرے گا اور میرے برابر ہوگا، اور جو مجھ سے زیادہ کام کرے گا وہ مجھ سے افضل ہوگا، اور جو مجھ سے کم کام کرے گا میں اس سے بہتر رہوں گا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، آپ خاموش رہے۔ جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا، آپ نے اکرمہ سے فرمایا، اے اکرمہ، اس سے پوچھو کہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو ہم اسے دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص اس قدر شرمندہ ہوا کہ سر نہ اٹھا سکا۔ ایک شخص نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو۔ آپ نے فرمایا، تیری گواہی مقبول نہیں ہے۔ حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے انہیں گالی دی، آپ نے اپنی چادر اس کی طرف پھینک دی اور اسے 100 درہم دینے کا حکم دیا۔ بعض لوگوں نے کہا، انہوں نے اس طرح 5 عمدہ خصلتیں جمع فرمائیں: حلم، ایذا دور کرنا، اس شخص کو اللہ سے دور کرنے والی بات سے بچانا، اس شخص کو ندامت اور توبہ پر اکسانا، اور برائی کے بعد اس کی تعریف کرنا۔ دنیا کی ایک معمولی چیز کے ذریعے انہوں نے یہ 5 باتیں حاصل کیں۔ ایک شخص نے امام جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے اور قوم کے درمیان کچھ جھگڑا چل رہا ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹنا ذلت ہے۔ امام جعفر نے فرمایا، ظالم ذلیل ہوتا ہے، حلیم ذلیل نہیں ہوتا۔ خلیل ابن محمد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایذا پہنچائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس کے دل میں ایک ایسا امر پیدا ہوگا جو اسے برائی سے باز رکھے گا۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حلیم نہیں ہوں، البتہ بتکلف حلیم بنتا ہوں۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو خاموش رہتا ہے سلامتی پاتا ہے، جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، جو جلدی کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے،
جو شر کا حریص ہوتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا، جو ریاکاری ترک نہیں کرتا وہ گالیاں سنتا ہے، جو شر کو برا نہیں سمجھتا وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور جو شر کو ناپسند کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، جو اللہ کے احکام کی اتباع کرتا ہے وہ مامون رہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بے خوف رہتا ہے، جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اس کی سب عزت کرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ محتاج ہوتا ہے، جو اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا وہ ذلت اٹھاتا ہے، اور جو اس سے مدد مانگتا ہے وہ فتح حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص نے مالک ابن دینار سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرا ذکر برائی کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہو، اس لیے کہ میں نے برائی کر کے اپنی نیکیاں تمہیں ہدیہ کر دی ہیں۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ حلم عقل سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام حلیم ہے، عقیل نہیں۔ ایک شخص نے کسی دانشور سے کہا کہ میں تجھے ایسی گالی دوں گا جو قبر تک تیرے ساتھ جائے گی۔ دانشور نے جواب دیا، میرے ساتھ نہیں، تیرے ساتھ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ یہودیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپ کو برا کہا، آپ نے ان کے حق میں کلمات خیر کہے۔ لوگوں نے عرض کیا، وہ تو آپ کو برا کہہ رہے ہیں اور آپ ان کے حق میں کلمہ خیر کہتے ہیں؟ فرمایا، ہر شخص وہ خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں، 3 آدمی 3 باتوں کے وقت پہچانے جاتے ہیں: بردبار غصے کے وقت، بہادر جنگ کے موقع پر، اور بھائی ضرورت پڑنے پر۔ کسی دانشور کے ہاں اس کا ایک دوست آیا، دانشور نے کھانا پیش کیا، اس کی بیوی انتہائی بدمزاج اور زبان دراز عورت تھی۔ وہ آئی، شوہر کو خوب برا بھلا کہا اور دسترخوان اٹھا کر چلتی بنی۔ مہمان کو اس حرکت پر شدید غصہ آیا، وہ ناراض ہو کر چل دیا۔ میزبان پیچھے پیچھے گیا، اس کا راستہ روک کر کہا، تمہیں یاد ہے ہم ایک روز تمہارے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک مرغی آئی اور کھانا خراب کر گئی، کیا ہم میں سے کوئی خفا ہوا تھا اور ناراض ہو کر چلا گیا تھا؟ دوست نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد ہے۔ دانشور نے کہا، ایسا ہی یہ واقعہ ہے۔ یہ سن کر دوست ہنس دیا اور خفگی جاتی رہی اور کہنے لگا، کسی عاقل و دانا کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے، حلم ہر تکلیف کا علاج ہے۔ ایک شخص نے کسی عقل مند کے پاؤں میں ٹھوکر لگائی، اسے تکلیف ضرور ہوئی لیکن اس نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، کہنے لگا، میں نے یہ سمجھا گویا کسی پتھر سے ٹھوکر لگی ہے، کیا پتھر پر بھی غصہ اتارا جاتا ہے؟ محمد الوراق کہتے ہیں، سألزم نفس الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه على الجرائم وما الناس إلا واحد من 3 شريف ومشروف ومثل مقاوم فأما الذي فوقي فعرف قدرة واتبع فيه الحق والحق لازم وأما الذي دوني فإن قال سنت عن أجابت أرد وإن لام ملائم وأما الذي مثلي فإن زل أوهف تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم۔ میں ہر خطا کار کو معاف کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اگر مجھ پر اس کے جرائم زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگ 3 طرح کے ہیں، شریف، رذیل اور برابر۔ جو مجھ سے اعلیٰ ہے میں اس کی قدر پہچانتا ہوں اور اس کے سلسلے میں حق کی اتباع کرتا ہوں اور حق پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو مجھ سے کمتر ہے اگر وہ کچھ کہتا ہے تو میں اس کا جواب نہ دے کر اپنی عزت بچاتا ہوں، اگرچہ ملامت کرنے والے ملامت کیوں نہ کریں۔ اور جو لوگ میرے برابر ہیں اگر وہ کوئی لغزش کرتے ہیں تو میں حسن سلوک کرتا ہوں، کیونکہ حلم کا برتاؤ ہی اصل ہے۔ کلام کی وہ مقدار جو انتقام و تشفی کے لیے جائز ہے۔ ظلم کے بدلے میں ظلم کرنا جائز نہیں ہے، نہ برائی کا بدلہ سے دینا جائز ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے تمہاری غیبت کی ہے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم بھی غیبت کر کے اس کا بدلہ لو۔ اسی طرح تجسس کا تجسس سے، گالی کا گالی سے جواب دینا بھی جائز نہیں۔ تمام معاصی کا یہی حکم ہے، البتہ قصاص اور تاوان جائز ہے، لیکن اسی قدر جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور فقہ کی کتابوں میں ہم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ برائی کا جواب برائی سے دینے کی ممانعت اس حدیث میں وارد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان عمر یمرک بما فیک فلا تغیر بما فیہ۔ یہ
احمد کی حدیث ہے جس کو جابر ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اگر کوئی تجھے تیرے کسی عیب سے عار دلائے تو اس کے کسی عیب سے عار مت دلا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے المتسابان شیطانان یتحاترانا، دونوں گالی دینے والے شیطان ہیں کہ ایک دوسرے پر جھوٹ بکتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہا، آپ خاموشی سے سنتے رہے، جب وہ چپ ہوا تو آپ نے انتقام کے طور پر کچھ کہنے کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوابی کارروائی پسند نہیں آئی اور آپ اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ شخص مجھے برا کہہ رہا تھا آپ خاموش تھے، اور جب میں نے کچھ کہنا چاہا آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَإِنَّ الْمُلْكَ كَإِنْ يجيب عنك لما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أكن لا جلس في مجلس فيه الشيطان۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس لیے کہ فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے بولنا شروع کیا فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا جس میں شیطان موجود ہو۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جواب میں وہ بات کہنا جائز ہے جس میں جھوٹ شامل نہ ہو۔ حدیث میں احتیاط کے خیال سے منع کیا گیا ہے۔ افضل یہی ہے کہ جواب سے احتراز کرے، کیا پتہ جوش انتقام میں کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے۔ البتہ اس شرط کے ساتھ جواب دینے والا گناہگار نہ ہوگا۔ مثلاً وہ اس طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں، تم کون ہو؟ کیا تم فلاں شخص کی اولاد نہیں ہو؟ جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ کیا تم بنو حذیل میں سے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا تھا کیا تم بنو امیہ میں سے نہیں ہو؟ احمق کہنا بھی درست ہے، کیونکہ مطرف کے بقول ہر شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں احمق ہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ احمق ہو اور کوئی کم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت میں یہ جملہ موجود ہے، حتی تری الناس کلہم حمکی فی ذات اللہ تعالی، یہاں تک کہ تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں احمق دیکھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح جاہل کہنا بھی درست ہے، کیونکہ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جس میں کسی طرح کی جہالت نہ پائی جاتی ہو، اور جہالت کا یہ ثبوت کیا کم ہے کہ اس نے ایذا پہنچائی ہے۔ بہرحال جاہل کہنا صحیح بات، سچ بات سے ایذا پہنچانا ہوگا۔ اسی طرح بد اخلاق، بے شرم، عیب جو اور عیب بین جیسے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ یہ باتیں اس میں موجود ہوں۔ اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اگر تم حیادار ہوتے تو ہرگز یہ بات نہ کرتے، یا یہ کہنا کہ تم اپنی اس حرکت سے میری نگاہوں میں ذلیل ہو گئے ہو، یا یہ کہنا کہ اللہ تمہیں رسوا کرے، تم سے میرا انتقام لے۔ چغلی، غیبت، جھوٹ اور گالی بالاتفاق حرام ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت خالد ابن ولید اور حضرت سعد کے درمیان کسی بات پر جھگڑا چل رہا تھا۔ ایک شخص نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت خالد کی برائی کی۔ آپ نے اسے روک دیا اور فرمایا، جھگڑا ابھی ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی یہ حالت نہیں ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائی کر کے گناہگار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کرنا تو کیا، برائی سننا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس امر کی دلیل کے انتقام میں ایسی بات کہنا جو جھوٹ اور حرام نہ ہو جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے کہ تمام ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ وہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی ازواج نے یہ درخواست دے کر بھیجا ہے کہ بنت ابی قحافہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی ہمارے برابر سمجھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، بیٹی کیا تم بھی اسے چاہو؟
چاہو گی جسے میں چاہتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عائشہ سے محبت کرو۔ وہ ازواج مطہرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا۔ ازواج مطہرات نے کہا تم نے تو کچھ بھی نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت حجش کو بھیجا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زینب محبت میں میری برابری کی دعوے دار تھیں۔ وہ آئیں اور کہنے لگیں ابو بکر کی بیٹی ایسی ہے، ابو بکر کی بیٹی ویسی ہے۔ میں خاموش سنتی رہی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی منتظر رہی۔ چنانچہ آپ نے مجھے بھی اجازت دے دی اور میں نے بھی انہیں خوب سنایا، یہاں تک کہ میرا تاوا خشک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھ لیا ابو بکر کی بیٹی کو، تم کلام میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں گالی نہیں دی تھی، بلکہ جو بات سچ تھی وہی کہی تھی اور حق کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ ارشاد نبوی ہے المتسابان ما قال فعلی البادی منہما حتی یعتدی المظلوم۔ آپس میں گالی دینے والے دو آدمی جو کچھ بھی کہیں وہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہے، یہاں تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مظلوم کو انتقام لینے کا حق حاصل ہے، بشرط یہ کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ بہرحال اکابرین سلف نے اتنی ہی مقدار میں ایذا پہنچانے کی اجازت دی ہے جتنی اسے پہنچی ہو، لیکن اس میں بھی ترک کرنا افضل ہے، اس لیے کہ زیادتی کا امکان ہے اور قدر واجب پر اکتفا کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ ہمارے خیال میں جواب شروع کرنے سے بہتر اصل جواب سے خاموش رہنا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں حدود شرع سے واقف ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ غضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں، پھر غضب کے سلسلے میں بھی لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں۔ بہت سے وہ ہیں جو غصہ ضبط کرنے پر قادر نہیں ہوتے لیکن جلد ہی اپنی اصل حالت پر واپس آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ غصہ ظاہر نہیں کرتے لیکن دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کینہ رکھ لیتے ہیں۔ غور کیا جائے تو غضب کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ اول گھاس کی طرح جو جلد آگ پکڑ لیتی ہے اور جلد بجھ جاتی ہے۔ دوم پتھر کے کوئلے کی طرح کہ دیر میں سلگے اور دیر میں بجھے۔ سوم تر لکڑی کی طرح کہ دیر میں سلگے اور جلد بجھ جائے۔ یہ حالت بہت اچھی ہے بشرط یہ کہ خالص بے غیرتی نہ ہو۔ چہارم وہ جو جلد بھڑک اٹھیں اور دیر میں بجھیں۔ اس قسم کے لوگ انتہائی برے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے المؤمن سریع الغضب سریع الرضا، مومن کو جلد غصہ آتا ہے اور جلد راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بالکل غصہ نہ آنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ جسے غصہ دلانے کے باوجود غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جو خوشامد کرنے کے باوجود راضی نہ ہو وہ شیطان ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى فمنهم بطیء الغضب سریع العفی ومنهم سریع اغضب سریع الفی فتلك بتلك ومنهم سریع الغضب بطیء الفی الى وان خیرهم البطیء والغضب السریع الفی وشرهم السریع الغضب البطیء الفی۔ یاد رکھو آدمی مختلف طبقات پر پیدا کیے گئے۔ بعض وہ ہیں جنہیں دیر میں غصہ آتا ہے اور جلد رجوع کر لیتے ہیں، بعض وہ ہیں جنہیں جلد غصہ آتا ہے اور جلد رجوع کرتے ہیں۔ اس طرح ایک بات کا تدارک دوسری سے ہو جاتا ہے۔ بعض وہ ہیں جنہیں جلد غصہ آتا ہے اور دیر میں رجوع کرتے ہیں۔ یاد رکھو ان میں بہتر وہ ہے جسے جلد غصہ آئے اور جلد رجوع کر لے، اور بدتر وہ ہے جسے دیر میں غصہ آئے اور دیر میں رجوع کرے۔ اور جب یہ بات ثابت ہوئی کہ غصہ انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے تو بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے ضروری ہوا کہ وہ کسی کو غصے میں سزا نہ دیں، کیونکہ بسا اوقات آدمی قدر واجب سے تجاوز کر جاتا ہے۔ نیز غصہ اتارنا بھی ایک طرح کا حفظ نفس ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی پرسکون نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کو اپنے غصے کا نشانہ نہیں بنا لیتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا غصہ اور انتقام دونوں اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شراب پی کر نشے میں بدمست ہے۔ آپ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا لیکن اس نے آپ کو گالی دے دی۔ آپ نے سزا دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور واپس چلے آئے۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین، اس نے آپ کو گالی دی، اس کے باوجود آپ نے اسے معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا اس کی گالی سے مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ غصے کی حالت میں اس پر خفگی کا اظہار کروں، اور نہ یہ اچھا تھا کہ اپنی حمیت و غیرت کے لیے میں کسی مسلمان کو ماروں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے جس نے اسے خفا کر دیا تھا فرمایا اگر تیری وجہ سے مجھے غصہ نہ آتا تو میں تجھے سزا دیتا۔